إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں. حضور کے ذکر کی محفل ہے اور وہ خوبصورت مہینہ ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. الحمدللہ قبلہ پیر سید عمران بلی شاہ صاحب تشریف فرما ہیں. خوبصورت محفل سجی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ نے جس محبت سے اس محفل کو سجایا، اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر کو سجا ڈالے اور آپ سب پر اپنی رحمتوں کے تمام دروازے کھول ڈالے. آج میری طبیعت کل رات سے کچھ ایسی تھی کہ میں سفر کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا. بالخصوص خطاب کی تو بالکل طبیعت نہیں تھی، کیونکہ مجھے گلے میں کل رات سے بہت سخت انفیکشن ہے. میں ابھی بھی خطاب نہیں، بس چند منٹ حاضری ہی لگاؤں گا. میں نے فون کیا کہ میرا گلا شدید انفیکٹڈ ہے، گفتگو نہیں کر پاؤں گا. تو انہوں نے کہا آپ آ بھی جائیں، جتنی بھی بات کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضری لگا دیں. تو وہ حاضری یقیناً حضور کی بارگاہ میں اگر ایک لفظ بھی قبول ہو جائے وہ انسان کی دنیا و آخرت کے لیے کافی ہے. تو میں آج کیونکہ طبیعت کچھ ایسی ہے، خطاب کے لیے نہیں، صرف حاضری کے لیے آیا تھا. آپ احباب کی محبت کیونکہ میرے علم میں ہے تو تھوڑی دیر حاضری کی حد تک اپنی بات کو محدود رکھوں گا. جتنی دیر گفتگو کی آپ سب کی بھرپور توجہ درکار ہے. اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اب اس میری گفتگو کی ایک ایک لفظ پہ آپ کی توجہ درکار ہے. اللہ کریم نے فرمایا ہے میرے حبیب علیہ السلام، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اگر اللہ کریم یہاں یہ بھی ارشاد فرماتا کہ اے میرے حبیب علیہ السلام سنیو، اپنا عقیدہ ذرا غور سے سنا کرو، اپنا عقیدہ ذرا جم کے سنا کرو اور پھر اس کو سن کے دل میں بسا کے یاد کیا کرو. کوئی تم سے نہ پوچھے کہ تم حضور کو یہ کیوں مناتے ہو، حضور کا میلاد کیوں مناتے ہو. جو نہیں منا رہا تمہارے پاس ثبوت کا ایسا انبار ہو، تم جا کے اس سے پوچھو کہ ہر کسی کا گھر جگمگا رہا ہے، تمہارے گھر میں ماتم کی صف کیوں بیچی ہے. کوئی تم سے نہ پوچھے کہ تم حضور سے عقیدت کا اظہار اس انداز میں کیوں کرتے ہو. تمہارا عقیدہ الحمدللہ کسی بازار سے نہیں آیا. سنیو، تمہارا ایک ایک عقیدہ قرآن و حدیث کے ثبوت پہ آیا ہے. تمہارے ایک ایک عقیدے پہ قرآن و حدیث کا ثبوت موجود ہے. کوئی تم سے آ کے کیوں سوال کرے جب تمہارے پاس قرآن و حدیث کا ثبوت موجود ہے. تم لوگوں سے جا کے سوال کرو جب قرآن رسول کی ایسے کھول کھول کے شان بیان کر رہا ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے. اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اگر اللہ کریم یہاں یہ بھی ارشاد فرماتا نا کہ اے میرے حبیب علیہ السلام، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، تو افتخار رضوی صاحب بات مکمل تھی، بالکل مضمون مکمل تھا، بالکل بات مکمل تھی، بالکل بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو رحمت للعالمین بنایا ہے. اگر آیت میں اتنا بھی ارشاد ہوتا کہ اے میرے حبیب علیہ السلام آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا تو مضمون میں ذرا بھی کوئی کمی نہیں تھی. لیکن اللہ کریم نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. حبیب علیہ السلام آپ کو نہیں بھیجا مگر اس شان سے بھیجا کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر. اب یہ نہیں بھیجا مگر بھیجا، یہ کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں جب بھی نفی کے بعد اس بات کا ذکر آئے نا، یہاں ما نفی کے لیے ہے اور الا اس بات کے لیے ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا، نہیں بھیجا مگر اس شان سے بھیجا کہ رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. مفسرین کہتے ہیں ما نفی کے لیے ہے، الا اس بات کے لیے ہے. وہ کہتے ہیں عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ جب بھی نفی کے بعد اس بات کا ذکر آتا ہے نا تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صرف یہ نہیں کہ مذکور اس شان والا ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ شان مذکور کے سوا
سوا کسی اور کو حاصل ہے ہی نہیں۔ صرف یہ نہیں کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے یہ اس کی شان ہے، بلکہ یہ کہ یہ اس کے سوا کسی اور کی شان نہیں ہے۔ چلو آپ کو سمجھانے کے لیے آسان کر دو، آپ کو سمجھانے کے لیے اس کو آسان کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کو اللہ پہ ایمان لانا ہو، اللہ پہ ایمان لانا ہو تو وہ یہ نہیں کہتا صرف کہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ معبود ہے اور محمد رسول ہے۔ اگر وہ اتنا بھی کہہ دے تو اس کا عقیدہ تو واضح ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کو معبود مانتا ہے اور رسول اللہ کو اپنا رسول مانتا ہے۔ خالی الا اللہ سے بھی عقیدہ واضح ہو رہا ہے، لیکن یہاں صرف الا اللہ نہیں کہنا ہوگا، وہ کہے گا لا الہ الا اللہ۔ جب وہ نفی کے بعد اس بات کا ذکر کرے گا نا تو یہ ثابت ہوگا کہ اس کا صرف یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ معبود ہے، بلکہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ساری کائنات اس کو کہتی ہے یا اللہ تجھ جیسا کوئی نہیں، وہ میرے مصطفیٰ کو کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ نفی کے بعد اس بات بیان کر کے کہتا ہے حبیب جیسے میرے سوا عالمین کا رب کوئی نہیں نا، اسی طرح تیرے سوا عالمین کے لیے رحمت اور کوئی نہیں۔ میں رب ہو کے بے مثال ہوں، تو محمد ہو کے بے مثال ہے۔ میں خدا ہو کے بے مثال ہوں، تو مصطفیٰ ہو کے بے مثال ہے۔ میں خالق ہو کے بے مثال ہوں، تو خلقت ہو کے بے مثال ہے۔ میں معبود ہو کے بے مثال ہوں، تو عبد ہو کے بے مثال ہے۔ یہاں نفی کے بعد اس بات کا ذکر میں نہیں کہہ رہا، مفسرین کہہ رہے ہیں نفی کے بعد اس بات کا ذکر بتا رہا ہے صرف یہ نہیں کہ فاطمہ کا بابا اس شان والا ہے، بلکہ یہ کہ سیدہ فاطمہ کے بابا کے سوا نہ آج تک کسی کو یہ شان ملی، نہ قیامت تک کسی کو مل سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میں نے چند منٹ گفتگو کرنی ہے نا، میرا گلا بالکل انفیکٹڈ ہے، آپ کا آواز سے بھی محسوس ہو رہا ہوگا، وہ آپ کا ذوق کے ساتھ کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نعت شریف بھی پڑھنی ہے، میں زیادہ پڑھنے کی پوزیشن میں تو نہیں ہوں، لیکن کون کون چاہتا ہے کہ ایک شعر ہم حضور کی شان میں پڑھ لیں؟ میں نے بتایا نا نفی کے بعد اس بات کا ذکر، تصدق صاحب تک اگر بھائی کہا جائے، میں نے کہا نا نفی کے بعد اس بات کا ذکر یہی بتا رہا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ فاطمہ کے بابا رحمت للعالمین ہے، بلکہ اللہ بتا رہا ہے حبیب پہلے انبیاء کوئی ایک دور کے لیے آیا، کوئی ایک قبیلے کے لیے آیا، کوئی ایک خطے کے لیے آیا، سب رحمت تھے، لیکن جو وہ قبر انور میں جلوہ گر ہوتے رہے، امور منقطع ہوتے رہے، لیکن آمنہ کے لال آپ کو ہم نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ جیسے کائنات کا کوئی ذرہ میری ربوبیت سے باہر نہیں نا، ایسے ہی کائنات کا کوئی ذرہ آپ کی سلطنت سے باہر نہیں ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جیسے میرے سرکار ہے، کس کس کا عقیدہ ہے ذرا ہاتھ اٹھائے، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی اب سے میرے نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار۔ اس آیت کا آغاز پتہ کیا بتا رہا ہے؟ اس آیت کا آغاز بتا رہا ہے کہ یوں تو یوسف بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، لیکن جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ میرے حبیب علیہ السلام نہیں بھیجا مگر اس شان کے ساتھ بھیجا کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اچھا جب اللہ نے اپنا تعارف فرمایا، اپنی شانوں کو بیان فرمایا، اپنا تعارف فرمایا، تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ اور جب اپنے حبیب کا تعارف کروایا تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ان دونوں باتوں میں ایک بڑا حسین تعلق ہے، وہ تعلق سمجھنا ضروری ہے۔ ویسے تو جو تعلق ان دو کا ہے وہ نہ کسی کا ہوا اور نہ کسی کا ہو سکتا ہے، لیکن ان دونوں
تمام باتوں میں بھی رب العالمین اور رحمت للعالمین، ان دونوں میں ایک بڑا حسین تعلق ہے جو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا۔ اللہ کریم نے جب اپنا تعارف فرمایا الحمدللہ رب العالمین، فرمایا میں رب العالمین ہوں، عالمین کا رب ہوں۔ حبیب کے لیے فرمایا یہ رحمت للعالمین ہے۔ اب اس تعلق کو سمجھنے کے لیے ہمیں لفظ رب کے معنی پہ غور کرنا ہوگا کہ رب کا معنی کیا ہے۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والے کو۔ اب یاد رکھیے گا کسی کو بھی پالنا رحمت کے بغیر ناممکن ہے۔ صفت رب کے لیے صفت رحمت کا ہونا ضروری ہے۔ رحمت کے بغیر کسی کو پالا نہیں جا سکتا۔ ماں بھی بچے کو تب پالتی ہے جب اس کے لیے دل میں رحم کا جذبہ ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی کسی کی کفالت کرتے ہیں تو تب ہی کرتے ہیں جب اس کے لیے رحم کا جذبہ ہو۔ اگر کسی پہ رحم نہیں آئے گا تو آپ اسے پال نہیں سکتے۔ صفت رب کے لیے صفت رحمت کا ہونا ضروری ہے، اور پلنے کے لیے رحم کا ہونا ضروری ہے، امور رحمت کا ہونا ضروری ہے۔ صفت رب کے لیے ضروری تھا کہ صفت رحمت ہو۔ اللہ نے فرمایا حبیب میں عالمین کا رب ہوں، میں عالمین کو پالنے والا ہوں، لیکن جس شے سے پالا جاتا ہے اس شے کو رحمت کہتے ہیں۔ صفت رب کے لیے صفت رحمت کا ہونا ضروری ہے۔ میرے حبیب علیہ السلام عالمین کو پالنے والا میں ہوں نا، میں عالمین کو اعلان کر کے بتا رہا ہوں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میں پالنے والا ہوں، پالا رحمت سے جاتا ہے۔ میرے حبیب میں اپنی صفت رحمت تمہیں عطا کر رہا ہوں، تمہیں رحمت للعالمین بنا کے قیامت تک آنے والوں کے لیے اعلان کر رہا ہوں پالنے والا میں ہوں، لیکن قیامت تک جس کو پالوں گا دست مصطفیٰ سے پالوں گا، جس کو پالوں گا دست مصطفیٰ سے پالوں گا۔ تو پتہ چلا اگر عرش والے پل رہے ہیں تو مصطفیٰ کے خوان کرم سے پل رہے ہیں، اگر فرش والے پل رہے ہیں تو مصطفیٰ سے پل رہے ہیں، اگر جنت کی حوریں پل رہی ہیں تو مصطفیٰ سے پل رہی ہیں۔ عالمین میں جو جو ذرہ ہے اگر وہ قائم ہے تو مصطفیٰ کی رحمت سے قائم ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام عالمین ہے، عالمین کی طرف اللہ کے لیے طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ اگر مصطفیٰ ایک لمحہ بھی عالمین میں نہ ہو، یہ عالم کا نظام دھرم بھرم ہو جائے، اگر یہ کائنات قائم ہے تو وجود مصطفیٰ سے قائم ہے، وجود مصطفیٰ سے قائم ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اچھا اس کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے، ہر رحمت جو ہے نا ایک حد تک رحمت ہے، اگر اس سے بڑھ جائے تو وہ رحمت میں بدل جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہوا چلے، اگر ہلکی ہلکی سی ہوا چلے تو ہم کہتے ہیں رحمت کی ہوا آئی ہے، لیکن وہی ہوا ذرا تیز ہو جائے تو گھر کی چھت بھی اڑا کے لے جاتی ہے۔ ہلکی ہلکی بارش برسے تو ہم کہتے ہیں رحمت برس رہی ہے، اور اگر وہی بارش ذرا تیز برس جائے تو سیلاب آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے۔ ہر رحمت حد تک رحمت ہے۔ چلو یہ تو دنیا کی مثال ہے نا، ہر نبی اللہ کی رحمت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی اللہ نے فرمایا رحمتن منا، یہ میری رحمتوں میں سے رحمت ہے۔ ہر نبی رحمت، لیکن اس کے لیے رحمت جس نے اس پہ ایمان لایا۔ ہر نبی رحمت ہے، لیکن ہر نبی صرف اس کے لیے رحمت ہے جس نے ان پہ ایمان لایا۔ جس نے ان پہ ایمان نہیں لایا، قرآن میں موجود ہے، انہی انبیاء نے ان کے لیے دعائے ضرر کر ڈالی کہ یا اللہ ان پر اپنا عذاب لا جو ہماری نافرمانی کر رہے ہیں۔ قارون کا حشر کس سے چھپا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ کافروں کا ایک گھر بھی دنیا میں باقی نہ رہے، ان پہ ایسا عذاب لا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ یا اللہ گناہ گار تیرے ہیں، چاہے تو معاف کر چاہے تو عذاب دے، نیکوکار میرے ہیں میں ان کی شفاعت کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نافرمانوں کے لیے دعائے ضرر کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نافرمانوں کے لیے دعائے ضرر فرمائی۔ پتہ چلا ہر نبی رحمت ہے، لیکن صرف اس کے لیے جو اس پر ایمان لائے۔ یہ فقط میرا نبی ہے جو تشریف لائے تو اللہ نے فرمایا حبیب تو صرف اپنوں کے لیے رحمت نہیں ہے، تو بیگانوں کے لیے بھی رحمت ہے، تو صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، تو جنوں کے لیے بھی رحمت ہے، تو صرف عام انسانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، تو نبی رسولوں کے لیے بھی رحمت ہے، تو صرف فرشتوں کے لیے رحمت نہیں ہے، تو جبریل اعلیٰ مقام والے فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہے، تو حوروں کے لیے بھی رحمت ہے، اور تو غلمان کے لیے بھی رحمت ہے۔ حبیب وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میں نے اپنے دامن ربوبیت کے ساتھ تیرے دامن رحمت کو وابستہ کر کے ایسے پھیلا دیا ہے کہ جیسے کوئی ذرہ میری ربوبیت سے باہر نہیں، ایسے کوئی ذرہ تیری رحمت سے باہر نہیں ہے۔ یہ فقط میرے مصطفیٰ ہیں، تو جیسے اپنوں کے لیے رحمت ہے ویسے ہی بیگانوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ اگر پہلے آیا نا نافرمان اور اس نے توہین کی تو انہوں نے اس کے لیے دعائے ضرر کی کہ
کہ یا اللہ یہ ہمارے سامنے آ کے نافرمانی کر رہا ہے، توہین کر رہا ہے، اس پر عذاب نازل فرما۔ لیکن میرا نبی جیسے اپنوں کے لیے رحمت بن کے آیا نا، ویسے ہی بیگانوں کے لیے رحمت بن کے آیا۔ اگر میرے نبی طائف تشریف لے کے جاتے ہیں، حضور کا دشمن سنگباری کرتے ہیں، حضور دعائے ضرر نہیں کرتے، جبریل خود حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو میں ان پہاڑوں کو ان کے اوپر گرا ڈالوں جو آپ کی توہین کر رہے ہیں، جنہوں نے آپ پہ سنگباری کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہونے کو تو یہ ہو جائے گا، لیکن میری رحمت للعالمین کہاں جائے گی؟ پھر میری رحمت للعالمین کہاں جائے گی؟ میں رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں سے کسی کو ہدایت مل جائے۔ آج علماء اس بات سے آگاہ ہے کہ اگر عرب میں سب سے زیادہ محدثین کہیں آئے تو طائف کی سرزمین پہ آئے۔ یہ میرے آقا کی شان رحمت ہے۔ میرے آقا جیسے اپنوں کے لیے رحمت بن کے آئے ویسے ہی بیگانوں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت دنیا میں سب کے لیے عام ہے، آخرت میں یہ صرف ایمان والوں کا حصہ ہے، آخرت میں یہ صرف حضور کے غلاموں کا حصہ ہے، آخرت میں صرف اہل ایمان کا حصہ ہے حضور کی رحمت، لیکن دنیا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہر ایک کے لیے عام ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضور علیہ السلام جیسے اپنوں کے لیے رحمت بن کے آئے نا، حضور کی سیرت طیبہ کا ایک بڑا حسین واقعہ ہے۔ جب حضور علیہ السلام غزوہ بدر سے واپس لوٹے نا مدینہ منورہ میں، ہر صحابی اس دن بہت خوش ہے کہ اللہ نے آج اسلام کو وہ فتح عطا فرمائی ہے کہ ہمیشہ کے لیے کفر کے دل میں اسلام کا رعب و دبدبہ آ گیا ہے۔ اب کبھی بھی کفر اسلام کے خلاف سر اٹھانے سے پہلے بدر کا میدان ضرور سوچے گا کہ 313 نہتے لوگ ایک طرف جن کے پاس جنگی تیاری اور جنگی سامان بھی زیادہ نہیں ہے، کچھ کے ہاتھ میں تلواریں ہیں، باقیوں نے چھڑیاں اٹھائی، ٹہنیاں اٹھائی ہوئی ہیں، اور دوسری طرف 1000 درندے جو لدے ہوئے ہیں جنگی سامان سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 313 کو 1000 پہ فتح عطا فرمائی۔ ہر مسلمان بہت خوش ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں حضور کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے، حضور کبھی محل مبارک کے اندر جا رہے تھے اور کبھی باہر آ رہے تھے۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں نے حضور کو اس رات بہت بے چین دیکھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہر مسلمان اتنا خوش ہے، سرکار آپ کی پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ آپ آج بے چین نظر آ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بلال بات یہ ہے، یہ جو میرے دشمن آئے ہیں نا، اور یہ دشمن پتہ ہے کون تھے؟ یہ وہ دشمن تھے جو یہ کہہ کے نکلے تھے کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، آج ہم مسلمانوں کے نبی کو ختم کر ڈالیں گے اور ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کی کمر توڑ ڈالیں گے، یہ وہ دشمن ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بلال یہ جو تم نے میرے دشمنوں کو باندھ رکھا ہے نا، ان کے بدن پہ رسی بہت زور سے باندھی ہے، میں بستر پہ لیٹتا ہوں مجھے نیند نہیں آتی کہ میرے دشمن کے بدن پہ رسی چبھ رہی ہوگی۔ یہاں یہ بھی سبق لو، آج ہم اپنوں کو تکلیف دیتے پھرتے ہیں اور تعلق کا ان سے اظہار کرتے ہیں جنہوں نے کبھی دشمن کی تکلیف بھی برداشت نہیں کی۔ ہر ایک کے لیے اپنا وجود رحمت بناؤ اگر مصطفیٰ سے جڑتے ہو۔ اور یہاں تمہارے لیے خوشخبری یہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا بلال مجھے نیند نہیں آ رہی کہ میرے دشمن کے بدن پر رسی چبھ رہی ہوگی۔ افتخار رضوی صاحب میں تو یہ پڑھ کے مطمئن ہو گیا کہ جو نبی دشمن کے بدن پہ رسی کی تکلیف برداشت نہیں کرتا وہ نبی غلام کے بدن پہ آتش دوزخ کہاں برداشت کرے گا۔ جڑ جا مصطفیٰ سے، یہ دنیا بھی تمہاری ہوگی اور آخرت بھی تمہاری ہے۔ میں اپنی گفتگو کو اختتام کی جانب لے کے جا رہا ہوں، صرف آج حاضری لگانا مقصود تھا، آج تقریر کے یہ طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، صرف حاضری لگانا اور اپنا وعدہ پورا کرنا مقصود تھا۔ یاد رکھیے گا رحم کے لیے حضور عالمین کے لیے رحمت ہے یا راحمن للعالمین۔ مفسرین نے کہا اس سے مراد یہ ہے رحمتن سے کہ حضور علیہ السلام عالمین کے لیے راحم ہے، تمام عالمین مرحوم ہیں اور حضور تمام عالمین کے لیے راحم ہے، یعنی حضور علیہ السلام تمام عالمین پر رحم فرمانے والے ہیں۔ اللہ اکبر، بڑی خوبصورت بات یہاں پر کی محدثین نے کہا راحم کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اگر ان 4 میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو انسان راحم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ 4 چیزوں میں سے حضور کی ذات مبارکہ کے متعلق اگر کوئی ایک چیز کا بھی انکار کرے گا نا تو وہ حضور کے رحمت للعالمین ہونے کا انکار کرے گا، اور رحمت للعالمین کا انکار کرنا قرآن کی نص کا انکار کرنا ہے، اور قرآن کی نص کا انکار کرنے سے انسان کیا ہو جاتا ہے ہم فتوے نہیں لگاتے، یہ کسی سے بھی پوچھ لینا۔ ان 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے رحم میں، اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے رحم کے لیے ضروری ہے کہ رحم زندہ ہو، اور مردہ خود رحم کے قابل ہوتا ہے، وہ کسی پہ کیا رحم کرے گا۔ رحم کے لیے ضروری ہے کہ رحم زندہ ہو۔ تو پتہ چلا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس سے مراد عالمین سے مراد صحابہ نہیں ہے،
قرآن کا یہ حکم فنا نہیں ہوا، قرآن آفاقی ہے، قرآن کا ہر حکم آفاقی ہے، عالمین میں ہر زمان اور مکان شامل ہے۔ اگر تم عالمین کی وسعت کو محدود کرو گے رحمت للعالمین میں تو پھر رب العالمین میں بھی وہی محدود کرنا پڑے گا، کیونکہ جس قرآن نے رب العالمین کہا اسی قرآن نے رحمت للعالمین کہا۔ عالمین میں قیامت تک آنے والا ہر زمان بھی شامل ہے اور ہر مکان بھی شامل ہے۔ اگر کوئی کہے کہ دھوپ ہے لیکن سورج نہیں تو اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ چاندنی ہے لیکن چاند نہیں، اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ بارش ہے لیکن بادل نہیں، اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے جو یہ کہتے ہیں نا رحمت تو ہے لیکن رحمت للعالمین مر گیا ہے، ان بد نصیبوں کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہے تو یہ مان لو، اگر رحمت ہے تو رحمت للعالمین بھی زندہ گنبد خضرا میں جلوہ کر۔ ہمارے آقا علیہ السلام زندہ ہے۔ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ پہ کوئی کہیں سے درود پڑھے نا میں سنتا بھی ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ سنیو تمہارا عقیدہ میں پھر بتا رہا ہوں، لاہور کے آگے پیچھے کسی گندے بازار سے نہیں آیا، تمہارا عقیدہ مدینہ منورہ سے اور رب کے قرآن سے آیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں درود پڑھو میں سنتا ہوں اور اس کا جواب بھی عطا فرماتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جب آپ قبر انور میں جلوہ گر ہو جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے زمین پہ حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے۔ قبلہ پیر صاحب میرے جد امجد حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے جو فرمایا نا نبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی زندہ ہے اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ میرے جد امجد حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہا پھر نبی کی حیات اور شہید کی حیات ایک جیسی ہوئی؟ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ کہا کہ نبی کو بھی رزق دیا جاتا ہے اور شہید کو بھی رزق دیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، اس کی تشریح بھی یہ ہے فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يَرْزُقُ، شہید کو رزق اس کے لیے دیا جاتا ہے، نبی کو رزق اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ ہے تو گنبد خضرا میں لیکن عالم میں رزق اس کے خوانے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ ذرا بتاؤ نا کس کس کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور زندہ ہے؟ آپ اٹھا کے بتاؤ، آپ اٹھا کے بتاؤ۔ ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چمن میں رہ کے بھی کانٹوں کی پھول زندہ ہے۔ بتا رہا ہوں سجا کر حضور کی محفل ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ میرے سے کسی نے کہا تم سنی وفات میلاد مناتے ہو، وفات کیوں نہیں مناتے؟ میں نے کہا وفات منائے وہ جس کا آقا مر گیا، وفات منائے وہ جس کا آقا گندگی کے گٹر میں بھی دے کے مرا ہے، اور ہمارا آقا مرا نہیں، ہمارا آقا زندہ۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اللہ نے نا ہمیں مخاطب کیا اور فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو رسول اللہ تم میں موجود ہے۔ مفسرین کہتے ہیں اللہ نے یہاں وَعْلَمُوا میں جس سے کلام کر رہا ہے صحابہ کو مخاطب نہیں کیا، انصار کو مخاطب نہیں کیا، مہاجرین کو مخاطب نہیں کیا، قیامت تک آنے والے قرآن کے قاری کو مخاطب کیا اور کہا وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور رسول کے غلاموں پہلے انبیاء تشریف لاتے تھے نا، جب قبر میں جاتے تھے تو اور نبی آ جاتے تھے، ہر نبی زندہ ہے، لیکن جب میرا نبی آیا اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، حبیب تجھے صحابہ کے لیے نہیں بھیجا، صرف قیامت تک انسانیت کے لیے کافی بنا کے بھیجا ہے۔ کہا رسول کے غلاموں اب کوئی اور نبی نہیں آیا، وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تمہارا رسول تم میں موجود ہے، اس کو گویا کہ مردہ مت سمجھنا، ہمارا آقا زندہ ہے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو ہمارے آقا زندہ ہے، ہمارے آقا زندہ ہے۔ وجہ ہے۔ اچھا یہ جو یزید لعنتی تھا نا، یزید کیا تھا؟ لعنتی، سارے بولو یزید کیا تھا؟ لعنتی،
سارے بولو یزید کیا تھا؟ لعنتی، یزید امیر نہیں تھا، یزید لعین تھا۔ ہمارے نزدیک اگر ساری دنیا کے کتوں کی ناپاکی کو اکٹھا کر لو نا، یزید اس سے بھی ناپاک۔ جیتے رہیں خنزیر بھی یزید کے لیے چھوٹا لفظ ہے، یزید خنزیر سے بھی ناپاک ہے، یزید کتے کے پیشاب سے بھی ناپاک ہے، یزید کتا ہے، یزید خنزیر ہے، یزید امیر نہیں۔ یزیدیات مرتب، یزیدیات یزیدیات یزیدیات، حسینیات حسینیات۔ اور دعا کیا کرو جس کو یزید سے محبت ہے وہ قیامت کا دن یزید کے ساتھ اٹھے۔ ہم تو حسینی ہیں، قیامت کے دن بھی حسین کے سائے میں اٹھے۔ شفاعت کسی اور نے نہیں، حسین کے لانے نے کرنی ہے۔ تو یہ جو لعنتی یزید تھا نا، اس کی بدماشیوں میں صرف واقعہ کربلا ہی نہیں ہے، اس کی بدماشیوں اور اس کتے کی بغیرتیوں کی فہرست بہت لمبی ہے۔ یار لاہور والوں مجھے کچھ ہاتھ نہیں اٹھے نظر آئے، ایک بار ہاتھ اٹھا کے بولو یزید پہ لعنت بے شمار۔ ذرا آپ آگے پیچھے دیکھو کس کا ہاتھ نیچے ہے، یزید پہ لعنت بے شمار، یزید پہ لعنت، یزید پہ لعنت، یزید پہ لعنت، یزید نمازوں پہ لعنت، یزید نمازوں پہ لعنت۔ یہ جو لعین یزید تھا نا، یہ جو لعنتی یزید تھا، اس نے مسجد نبی پہ حملہ کر دیا اور کیا کیا، مسجد نبی کے ساتھ گھوڑے باندھ دیے۔ الحاوی الفتاوی میں امام سیوطی نے لکھا، اور امام سیوطی وہ ہے جس کے بارے میں اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی کہا کہ امام جلال الدین سیوطی اس بندے کا نام ہے جس کو 72 مرتبہ جاگتی آنکھ سے مصطفیٰ کا دیدار ہوا۔ میں پوچھتا اگر مر گیا تو 72 مرتبہ جاگتی آنکھ نال کون نظر آیا؟ لیکن میرا موضوع یہ نہیں ہے، 72 مرتبہ جاگتی آنکھ سے تھانوی بھی کہہ رہے ہیں جن کو مصطفیٰ کا دیدار ہوا۔ وہ جلال الدین سیوطی بھی الحاوی الفتاوی میں نقل کرتے ہیں، حاکم نے بھی نقل کیا، کئی محدثین نے اس کو نقل کیا۔ کہا جب یزید نے مسجد نبی میں ممبر رسول کے ساتھ گھوڑے باندھ دیے نا، ممبر رسول کی حرمت کو پامال کیا، یزید نے کہا اب نہ مسجد میں اذان ہوگی نہ اقامت ہوگی۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں ہم پریشان ہوئے، الحاوی الفتاوی میں تفصیل سے موجود ہے، سعید بن مسیب کہتے ہیں ہم پریشان ہوئے، اب رسول کی مسجد میں اذان نہیں ہوگی، رسول کی مسجد میں اقامت نہیں ہوگی۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کتا یزید سمجھتا تھا کہ مسجد میں اذان اقامت رک گئی، کہا 3 دن اور 3 راتیں یزید نے قبضہ رکھا مسجد نبی پہ۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں میں مسجد نبی کے اندر تھا، سعید بن مسیب کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے مجھے تینوں دل 5 وقت حضور کی قبر سے اذان کی بھی آواز آتی تھی اور اقامت کی بھی آواز آتی تھی۔ یہ میرا نبی ہے، سنو میرا۔ اچھا قبلہ ایک دو باتیں اور کر لوں۔ آج میری طبیعت مجھے یہ گاڑی میں جو میرے ساتھ آئے، یہاں آئے میرے ساتھ گاڑی میں، آپ ان سے پوچھ دیجئے میرے سے ویسے بھی بات نہیں ہو رہی تھی، لیکن حضور کا آپ کی محبت دیکھ کے میرا گلا ایسے چل رہا ہے جیسے کچھ ہوا ہے۔ یہی تو بات ہے، اور یہ تو میرا گلا ہے، یہ ذکر تو مردے زندہ کر دیتا ہے۔ ذرا ایک بار ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون سننے بیٹھا ہے؟ نعرہ رسالت۔ جزاک اللہ۔ حضرت میرے جد امجد حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمت اللہ علیہ، یہاں کئی لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جن کو ان کا فیضان موجود ہے۔ حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، قبلہ مدینہ منورہ میں بیٹھے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے قبلہ، یہ آپ کی برکت ہے۔ حضرت نے مجھے فرماتا ہے اس کرسی پہ بیٹھو، میں نے کہا اگر آپ کے ہوتے آپ سے اونچی کرسی پہ بیٹھ گیا قیامت کے دن آپ کے نانے سے شفاعت بھی کر۔ الحمدللہ ہم تو اس عقیدے والے ہیں، بیڑا غرق ہو ان کا جو سیدوں کی توہین کرتے ہیں۔ علامہ محمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کا موقف ہم سنیوں نے رکھا ہے کہ آپ کی نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، آپ اہل نور، آپ کا سب گھرانہ۔ ورنہ میرا مزاج سب جانتے ہیں، کئی لوگ میرے سے میرے مزاج کی وجہ سے ناراض بھی رہتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمیں جو کچھ ملا ہے سیدہ زہرا کے دربار سے ملا ہے، نمک حرام نہیں، نمک حلال ہے الحمدللہ۔ تو میرے جد امجد حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمت اللہ علیہ،
ایک مرتبہ مدینہ پاک میں بیٹھے تھے، حضور کے دربار میں بیٹھے تھے، افتخار رضوی صاحب، میں نے 5-7 منٹ میں بات کو سمیٹنا ہے، میری طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، حضور کے دربار میں بیٹھے تھے، ایک شخص آیا، کہا آپ لوگ یہاں آ کے بدعت کرتے ہو، آپ لوگ یہاں آ کے شرک کرتے ہو، آپ لوگ یہاں آ کے حضور کی حدیث کی نافرمانی کرتے ہو۔ آپ نے فرمایا بھائی کس حدیث کی نافرمانی کی؟ آپ نے، اور یاد رکھنا ہم فرقہ واریت پہ لعنت بھیجتے ہیں، قبلہ اس بات سے آگاہ ہے، الحمدللہ جب بھی پاکستان میں فرقہ وارانہ فساد پھیلا، عیدگاہ نے آگے بڑھ کے الحمدللہ فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ لیکن اپنا عقیدہ بیان کرنا تو ہمارا حق ہے نا، عقیدہ بیان کرنا تو ضروری ہے نا، عقیدہ بیان کرنا تو نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت خواجہ حبیب الرحمن نے کہا کہ کس حدیث کے خلاف جاتے ہیں ہم؟ آپ نے فرمایا، اس بندے نے کہا موطا امام مالک کی حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری قبر کو بت نہ بناؤ۔ آپ نے فرمایا اس حدیث سے تم کیا سمجھے ہو؟ کہا اس حدیث سے ہم یہ سمجھے ہیں کہ لوگ بت کے پاس جاتے ہیں، بت کی تعظیم کرتے ہیں، یہاں قبر ہے، پتھر ہے، بت بھی پتھر کا ہے، آپ یہاں آ کے قبر کی تعظیم کرتے ہو۔ لوگ بت کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، بت پتھر ہوتا ہے، آپ پتھر کی زیارت کے لیے آتے ہو۔ لوگ بت سے عطا کی امید رکھتے ہیں، آپ حضور کی قبر انور پہ آ کر شفاعت کی عرض کرتے ہو۔ یہ تو قرآن کے حکم کے مطابق ہے، حالانکہ آپ حضور سے عطا کی امید رکھتے ہو، آپ یہاں ادب سے سر جھکاتے ہو، آپ یہاں آ کے نیاز مندی کرتے ہو، یہ تو بت سے تشبیہ ہو رہی ہے۔ حضور نے منع کیا ہے میری قبر کو بت نہ بنانا۔ آپ نے فرمایا نادان، یہ حدیث تیرا عقیدہ نہیں، یہ حدیث ہمارا عقیدہ ثابت کرتی ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا، حضور نے فرمایا میری قبر کو بت نہ بنانا، کیونکہ بت نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ دے سکتا ہے، مردے کے برابر ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا میری قبر پہ ایسے نہ آنا جیسے کسی مردے کے پاس آ رہے ہو، جب میری قبر پہ آنا تو منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی کا عقیدہ لے کے آنا۔ جب میری قبر پہ آنا تو یہ عقیدہ لے کے آنا، یہ سن بھی سکتے ہیں، یہ بول بھی سکتے ہیں، یہ دیکھ بھی سکتے ہیں، یہ دے بھی سکتے ہیں، یہ چولی بھر بھی سکتے ہیں۔ جب میری قبر پہ آنا تو یہ عقیدہ لے کے آنا کہ ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت باتیں یہ ہیں، رب ہے مہدی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آتے کر بلاتے یہ ہیں، برکت میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں۔ ارے لاکھ بنائے کروڑوں دشمن کون بچائے، بچاتے یہ ہیں، اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری کراتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار لگاتے یہ ہیں، چلتی جان بجھاتے یہ ہیں، روتی آنکھ ہساتے یہ ہیں، ماتم گھر میں ایک نظر سے شادی شادی رچاتے یہ ہیں۔ او ملا کسرے دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں۔ جب کوئی یہ عقیدہ رکھے نا تو مدینے سے احمد رضا خان کو پیغام جاتا ہے کہ کہہ دو رضا سے خوش ہو، خوش ہے مجھتا رضا کا سناتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، جاہو جلال مصطفیٰ، حکومت مصطفیٰ، نعرہ رسالت۔ دوسری بات، ایک تو راہم کے لیے ضروری ہے کیا کہ راہم زندہ ہو، کیا ضروری ہے راہم؟ دوسری چیز راہم کے لیے ضروری ہے کہ جس پر رحم کر رہا ہے اس کے حال سے واقف ہو۔ اب رسول اللہ عالمین کے لیے راہم ہے۔ امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں قبلہ پیر صاحب، اس آیت سے پتا چلا رسول اللہ قیامت تک آنے والے ہر غلام کے حال سے اتنا واقف ہے کہ اگر رسول اللہ کے کسی غلام کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے گا نا، اس کو خود بعد میں پتا چلے گا، حضور کو اس کی خبر پہلے ہو جائے۔ راہم کے لیے ضروری ہے کہ راہم حال سے واقف ہو۔ اب اگر کوئی ڈاکٹر کے پاس جائے
اور کہے ڈاکٹر صاحب میرا علاج کرو. ڈاکٹر کہے تمہیں تکلیف کیا ہے؟ کہے یہ تو میں نہیں بتاؤں گا. تو ڈاکٹر بولے گا جا دماغ کا علاج کرا. اگر مجھے تیری تکلیف ہی نہیں پتا تو میں تیرا علاج کیسے کروں گا؟ سمجھ آئی؟ اگر تیری تکلیف ہی نہیں پتا تو تیرا علاج کیسے کروں گا؟ اللہ اکبر. حضور علیہ السلام عالمین پہ رحم فرمانے والے ہیں. اگر عالمین پہ رحم فرمانے والے ہیں، ہر ایک کو رحمت کی اپنے اپنے انداز میں ضرورت ہے، اپنے اپنے انداز میں ضرورت ہے. حضور ہر ایک پر اس کی ضرورت کے مطابق رحم فرما رہے ہیں. اس آیت سے پتا چلا حضور کے پاس صرف علم غیب نہیں بلکہ ایسا علم غیب ہے کہ حضور اپنے ہر غلام کے ہر حال سے واقف ہے، تمام عالمین کے حال سے واقف ہے. تم جن کی محفل میں آ گئے ہو نا، اگر کوئی تکلیف لے کے آئے ہو، کوئی دکھ درد لے کے آئے ہو تو تمہیں سنانے کی ضرورت نہیں ہے. حضور کی محفل میں آ گئے ہو نا، بس آنا تمہارا کام تھا. اب بگڑی بنانا آمنہ کے لال کا یا کام. رسول اللہ. ایک عورت اپنا گونگا بچہ حضور کے پاس لے کے آئی. ایک عورت اپنا گونگا بچہ لے کے حضور کی بارگاہ میں آئی. وہ کہتی ہے میں سارا رستہ سوچ رہی تھی کہ حضور کو کیسے بتاؤں گی کہ بچہ گونگا ہے، اس کے لیے زبان چاہیے. وہ عورت کہتی ہے میں ابھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہی ہوئی. حضور نے میرے بچے کو دیکھا اور فرمایا او بتا میں کون ہوں. کہا ہونا کیا تھا؟ اس گونگے نے زبان ہلائی، اس کو زبان مل گئی. اس نے کہا آپ کون ہیں؟ آپ تو اللہ کے سچے رسول ہیں. حضور کے پاس جب آ جاؤ نا تو حال سنانے کی ضرورت نہیں ہے، حضور دل کے حال سے واقف ہے. دوسرا ضروری ہے راہ قریب ہو. پہلا کیا ضروری تھا؟ زندہ ہو. دوسرا کہ جس پر رحم کر رہا ہے اس کے حال سے واقف ہو. اب اس میں میں زیادہ گفتگو نہیں کرتا، بات کو ختم کرتا ہوں. اچھا زندہ پہ ایک بات اور کر دوں، ایک بات اور کر دوں. آپ سننا چاہتے ہو؟ جی جی. یہ جو کرسیوں پہ بیٹھے ہو، زندہ پہ ایک اور بات سنو. میں نے ایک دفعہ کہا افتخار رضوی صاحب کہ میرے نبی زندہ ہے. کسی نے میرے سے کہا زندہ ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا ہجرت کی رات 40 کافر مصطفیٰ کے دروازے پہ کھڑے تھے کہ نبی اگر نکلے نا تو حملہ کر کے مار دیں. معاذ اللہ استغفر اللہ، حملہ کریں گے. 40 کافر اور 40 کافروں کی 80 آنکھیں مصطفیٰ کے دروازے پہ لگی تھی. سمجھ رہے ہو؟ 40 کافروں نے مصطفیٰ کے گھر کا کارڈن آف کیا ہوا تھا. 40 کافروں کی 80 آنکھیں میرے مصطفیٰ کے دروازے پہ لگی تھی. مصطفیٰ علیہ السلام گھر سے نکلتے ہیں، چھپ چھپا کے نہیں نکلتے، سینہ تال کے نکلتے ہیں. مصطفیٰ مٹی اڑاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. یہ جو مٹی پھینکی نا یہ حضور میرے حبیب نے نہیں پھینکی، یہ مجھ اللہ نے پھینکی ہے. حضور مٹی پھینکتے ہیں، حضور چھپ چھپا کے نہیں نکلے، سینہ تال کے نکلے، سینہ تال کے نکلے. وہ کافر الٹے ہو گئے، حضور ان کے سامنے سے گزر گئے، ان کو نظر نہ آئے. میرے سے کسی نے کہا اگر رسول زندہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا ہجرت کی رات تیرے دادے کے سامنے سے گزرے تھے، اس کو سامنے سے نظر نہیں آئے، تجھے لاہور میں نظر آئیں گے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. مذہب حق اہل سنت و جماعت. اس میں ذرا مذہب حق اہل سنت و جماعت، اے مذہب حق اہل سنت و جماعت. اور یہ بھی یاد رکھنا ہم سنی ہیں، ہم سنی ہیں، ہم کچھ اور نہیں، ہم سنی ہیں. داتا صاحب سنی ہیں، مذہب حق غوث اعظم سنی ہیں، مذہب حق اہل سنت و جماعت. خواجہ غریب نواز سنی ہیں، حضرت مجدد القسانی سنی ہیں، بہاؤالدین نقشبند سنی ہیں، حضرت صابر سنی ہے. ہمارا عقیدہ 100 سال پہلے ہندوستان یا پاکستان کے کسی مدرسے سے ایجاد نہیں ہوا، ہم سنی ہیں. ہمارا عقیدہ صدیق اکبر سے چلا اور داتا علی حجویری تک. سمجھ آ گئی؟ اتوں باہر چلی گئی. چلو اگر اتوں باہر بھی گئی ہے تو جتنے لگے گی تیر کی طرح لگے گی. دوسرا ضروری ہے کہ قریب ہو. ہم سنی ہیں الحمدللہ. دوسرا ضروری ہے کہ سنیوں کے اماموں میں پتہ ہے کون کون ہے؟ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ اعلیٰ حضرت. یہ وہ شخصیت ہے جس نے اسی مسلک کی چوکیداری کی جس کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے. ایسے
سنیوں کے پاس، تمہارے پاس کیا ہے؟ اچھا تیسرا رحم کے لیے ضروری ہے، جس پر رحم کر رہا ہے اس کے قریب ہو۔ اگر کراچی میں کسی کے گھر آگ لگے اور وہ لاہور کے فائر بریگیڈ کو فون کرے میری آگ بجھا دو، وہ بولیں گے ارے بے وقوف انسان ہم کیسے بجھائیں؟ کہے گا تم زندہ ہو؟ ہاں زندہ بھی ہیں۔ میرے حال سے واقف ہو؟ کہا ہاں حال سے واقف بھی ہے۔ کہا پھر مدد کرو؟ کہا تم سے دور ہے۔ پتہ چلا جو دور ہو وہ رحم نہیں کر سکتا۔ اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب تم عالمین کے لیے راحم ہو، اگر عالمین سے دور ہے تو عالم پہ رحم کیسے کریں گے؟ لاہور میں مجھے رسول اللہ کی ضرورت پڑی، رسول اللہ مدینہ پاک میں اگر اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا ہمارے لیے فاصلہ ہے تو یہاں رحم کیسے کریں گے؟ رسول اللہ عالمین کے لیے راحم ہے۔ تو پتہ چلا رسول اللہ جسم اقدس کے ساتھ تو مدینہ منورہ میں رونق افروز ہے، لیکن روحانی طور پہ کوئی زمان بھی حضور سے دور نہیں ہے اور کوئی مکان بھی حضور سے دور نہیں۔ اس میں کلام نہیں کروں گا، ایک حدیث جلدی سے سنا دیتا ہوں۔ حضرت میمونہ سلام علیہا فرماتی ہے ام المومنین، میں حضور کے پاس تھی، حضور نے فرمایا لبیک 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 نصرتا۔ حضور نے فرمایا بھائی میں نو تقریر کرن دیو، حضور نے فرمایا لبیک 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 نصرتا، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، نصرتا اور تمہاری مدد کر چکا۔ ام المومنین حضرت میمونہ کہتی ہے یا رسول اللہ یا یہاں آپ ہیں یا میں ہوں، یا آپ کس کو فرما رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا مکہ میں وہ قبیلہ جس نے میرے سے وفا کا وعدہ کیا تھا، مسلمان نہیں تھا، یہ بنو بکر بنو نجار کا تو جھگڑا ہوا تھا، میرے سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ سے دوستی رکھیں گے، مسلمان نہیں تھا رضوی صاحب، حضور سے دوستی کا وعدہ کیا تھا، حضور سے دوستی کی وجہ سے حضور کے دشمنوں نے ان پہ حملہ کر دیا۔ حضور کہتے ہیں وہ مکہ میں تھے، مطاف میں تھے، مطاف سے مدینے کی طرف منہ کیا، کہا یا محمد آ، یا محمد آ، یا محمد آ، یا رسول اللہ ہماری مدد کو پہنچے۔ حضور فرماتے ہیں میں ان کو کہہ رہا ہوں لبیک، میں حاضر ہوں، صرف حاضر نہیں ہوں، نصرتا تمہاری مدد کر چکا ہوں۔ لاہور والوں اگر کوئی کافر رسول سے دوستی کا وعدہ کرے اور مدد کو بلائے، رسول اس کی مدد کو پہنچتے ہیں۔ اگر رسول کے غلام نصیر آباد میں بیٹھ کے کہے کس لیے یا رسول اللہ تو رسول مدد کیوں نہیں کریں گے؟ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ آخری بات، رحم کے لیے ایک اور چیز ضروری ہے۔ رحم کے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف زندہ ہو، نہ صرف حال سے واقف ہو، نہ صرف قریب ہو، بلکہ جس پر رحم کر رہا ہے اس پر رحم کرنے کا اختیار بھی رکھتا ہو، اس پر رحم کرنے کا اختیار بھی رکھتا ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف زندہ نہیں ہے، حضور صرف حال سے واقف نہیں ہے، حضور صرف ہر ایک کے قریب نہیں ہے۔ نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی علیہ السلام مومنین سے جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ صرف قریب ہی نہیں ہے بلکہ حضور اپنے ہر غلام کے پہ مدد کرنے کا اختیار بھی رکھتے ہیں۔ جتنی اللہ کی رحمتیں کی تقسیم ہے ان میں اختیار کا جو حق ہے نا وہ صرف مصطفیٰ کو حاصل ہے۔ آخری حدیث میں نے بات ختم کرنا ہے، بخاری میں حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، تقسیم کرنے والا میں ہوں۔ اگر حضور یہاں یہ بھی فرماتے نا انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ دینے والا ہوں، مفہوم مکمل تھا۔ حضور نے فرمایا انما انا قاسم، اگر علماء بیٹھے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں یہ انما جو ہے یہ کلمہ حصر ہے، اس سے بھی مراد یہی ہے کہ یہ صرف کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر آسان کر دوں، جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں نا صرف، اگر کوئی کہے کہ اس محفل میں حسان حسیب الرحمان تقریر کرے گا تو اس جملے میں موجود ہے کہ شاید کسی اور کی بھی تقریر ہو، لیکن اگر کوئی کہے کہ یہاں صرف حسان حسیب الرحمان تقریر کرے گا تو بات واضح ہوگی کہ یہاں کسی اور کی تقریر نہیں ہونی، صرف حسان حسیب الرحمان کی تقریر ہونی ہے۔ جس طرح اردو میں صرف ہے نا، اس طرح یہاں کلمہ حصر ہے، یہ ان نماز صرف کے لیے استعمال ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ اللہ کے جتنے خزانے ہیں نا ساری کائنات میں صرف میں ہوں جو تقسیم کرتا ہوں۔ فرشتوں کو اگر جو کچھ ملا صرف میں ہوں جس نے تقسیم کیا، نبیوں کو جو کچھ ملا صرف میں ہوں جس نے تقسیم کیا،
کائنات کو رزق ملتا ہے صرف میں ہوں جو تقسیم کرتا ہوں. دنیا کو اولادیں ملتی ہیں صرف میں ہوں جو تقسیم کرتا ہوں. دنیا کو نعمت ملتی ہے صرف میں ہوں جو تقسیم کرتا ہوں. نبیوں کو نبوت ملی، دینے والا اللہ ہے، صدقہ مصطفیٰ کا ہے. خدا کی قسم رسول نے فرما دیا اللہ نے سارے خزانوں کے منہ میرے آگے کھول دیے ہیں، اب صرف میں ہوں جو اللہ کے خزانے کو دنیا میں لٹایا کرتا. اللہ تعالیٰ اس محفل میں میری حاضری قبول فرمائے. کافی دیر ہو گئی بیان کرتے ہوئے، شاید میں سمجھ رہا تھا کہ میں سمجھ رہا تھا گھنٹہ اچھا میں سمجھ رہا تھا کہ میں ماشاءاللہ میں سمجھ رہا تھا کہ آج میں 5 منٹ سے زیادہ گفتگو نہیں کر پاؤں گا، لیکن یہ آپ لوگوں کا خالص محبت ہے ماشاءاللہ. جس محبت سے آپ لوگ بیٹھے ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر ہو اور پھر سیدہ پاک کا فیضان موجود ہو، سیدہ پاک کا فیضان موجود ہو. اور پھر میں نے کہا نا یہاں تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں، میرے گلے کی انفیکشن کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کا جہاں نام بھی آ جائے نا، جہاں سیدہ زہرا سلام علیہا کا نام بھی آ جائے وہاں بگڑیاں بن جاتی ہیں، وہاں بگڑیاں بن جاتی ہیں. کیونکہ یہ وہ ذات اقدس ہے کہ حضور نے فرمایا یہ مجھ سے جدا نہیں، فاطمہ تو بدا تو منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. میں بات کو ختم کرنے کے اختتامی کلمات سے بہتر ہے 2 اشعار سیدہ پاک کے شان میں پڑھ کے مائک کا چھوڑ. کیا خیال ہے؟ ہر ایک سانس سے آتی ہے مصطفیٰ کی مہک. ادب سے ہاتھ سر جھکا کے اور ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے تیری حیات پہ لاکھوں سلام یا زہرا، تیری حیات پہ لاکھوں سلام یا زہرا. ایک اور بات یاد رکھنا سیدہ زہرا کا ذکر کوئی مٹا نہیں سکتا، کسی کا باپ سیدہ زہرا کا ذکر نہیں مٹا سکتا. یاد رکھنا سیدہ زہرا سلام علیہا کا نام جبین وقت پہ کسی اور نے نہیں لکھا. جو سیدہ زہرا سلام علیہا کی نالین کی خاک کو بھی مٹانے کی کوشش کرے گا نا، وہ کمینہ خود مٹ جائے گا، وہ خود مٹ جائے گا. کیونکہ ازل سے لکھا ہے خالق نے اپنے ہاتھوں سے، ازل سے لکھا ہے خالق نے اپنے ہاتھوں سے. جبین وقت پہ تیرا دوام یا زہرا، جبین وقت پہ تیرا دوام. آخری شعر عالم بیچ آج مجھے ترسے اپنے تو خالی، نابیج آج مجھے در سے اپنے تو خالی، کہ تیرے باہ شاہوں ہاتھ اٹھالو سارے، تیرے باہ شاہوں کے شاہ یا زہرا، کہ تیرے باہ شاہوں کے شاہ یا زہرا، کہ تیرے باہ شاہوں کے شاہ یا زہرا، کہ تیرے